السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عیسیٰ السلام کی موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں نے درس قرآن کے ذریعے اور ایک دو نشست کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، قرآنی آیتوں کے مادھیم سے ذریعے سے، کہ عیسیٰ السلام کی موت ہو چکی، لیکن امت مسلمہ میں خاص طور پہ علماء کی اکثریت نے یہ عقیدہ ہمارا بنا کے رکھا ہے کہ عیسیٰ السلام کی موت نہیں ہوئی، انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اللہ نے، اور وہ دوبارہ آئیں گے، اور اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ گویا کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں پوچھتے تھے لوگ قیامت کب آئیں گی، تو آیت گواہ ہے، صاف فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا علم مجھے نہیں، قیامت عنقریب ہے، اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی۔ مطلب قیامت کا ڈر اس وقت میں بھی ڈرایا گیا، اچانک آ سکتی، آج بھی ڈرایا جا رہا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ، اور قیامت تک جس کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ ہر ایمان والا ڈرے گا کہ موت کے پہلے، قیامت کے پہلے وہ اپنی عمل درست کر لے اپنے۔ اس کی پہلی انفرادی قیامت تو اس کی موت، کہ جس کو موت آ گئی تو وہ قیامت کا منظر تھوڑی دیکھے گا، وہ جو اس کی موت ہے انفرادی، وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ لیکن جب تک کہ زندہ رہے گا حیات زندگی میں، ہر وقت وہ قیامت سے ڈرے گا۔ کل ملا کے پوری انسانیت جو پہلا سر میں مار دی جائے گی، اس کے پہلے قیامت کی ساعت شروع ہوگی، گھڑی، ساعت یعنی گھڑی، وہ سارے پروسیس بتائے گئے۔ لیکن ہم کو بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ اب قرآن میں تو ان کی آمد کا، ان کے آنے کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں، لیکن حدیث میں ملتا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، جو کہ وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی، اور کچھ علماء کی اکثریت نے یہ عقیدہ بنا کے رکھا اور منظر عام پہ پیش کیا کہ عیسیٰ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ لیکن کچھ قلیل تعداد ہے علماء کی جو اس عقیدے کو غلط مانتی، کیونکہ قرآن میں جو بتایا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں، وہاں پر آیا متوفی کا، یعنی پورا لے لینا، وفات دے دینا۔ اب بعد میں آیا وہ رافی کا، یعنی موت دے کے اوپر اٹھا لینا، اس طرح سے لیا گیا۔ تو وہ جو رافع آیا، تو رافع کے معنی وہ اٹھا لینا بتاتے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ پھر کئی حدیثوں کے کوٹیشن بھی ملتے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو سلجھے ہوئے علماء حضرات ہیں، وہ بھی اس عقیدے کے بگاڑ میں ملوث ہے۔ میں نے کافی اسٹڈی کیا اس کی، تو میرا رجحان یہ بنا کہ عیسیٰ السلام کی موت ہو چکی، اور یہ جو ان کے آنے کا، ان کی آمد کا ہم کو بتلایا جاتا ہے، وہ تو ایسا ہو گیا کہ قیامت کی نشانی میں سے بتاتی کہ وہ آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، وہ قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والی بات ہوتی۔ تو اس ریفرنس میں نے کئی میرے درس قرآن بھی دیا، کچھ نشست میں وہ چیز بھی بیان کیا۔ اس کے پہلے میں نے بھی 4-5 دن پہلے ایک ڈالا ہوں ڈسکشن، اس میں بھی بتایا، اور اس میں ریفرنس دیا تھا، میں نے سندربھ حوالہ دیا تھا کہ انجینئر علی مرزا صاحب بھی اس چیز کے قائل ہے کہ عیسیٰ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے،
لیکن ایک خاص بات جو میں نے بتایا اور جو قلیل تعداد علماء کی بتاتے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 117 آپ نے پڑھ لینا۔ یہ آیات صاف انداز میں دلیل ہے کہ عیسیٰ السلام کی موت ہو چکی، کیونکہ اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باقاعدہ اللہ سوال کرے گا روز آخرت میں عیسیٰ السلام سے کہ اے عیسیٰ، تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تو اور تیری ماں اللہ ہے، دو اللہ ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، جب تک کہ میں ان کے بیچ میں رہا۔ دیکھیے بڑے یعنی خاص بات اس میں آپ اس آیت پر غور و تدبر کرنا، یہ مکالمہ اللہ کا سوال اور ان کا جواب جو روز آخرت میں اللہ کرنے والا ہے ان سے، عیسیٰ السلام سے، وہ قرآن میں درج ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 116 117 میں۔ اس کے علاوہ تھوڑی پوچھنے والا اللہ، یہی پوچھیں گا تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ، جب تک کہ میں ان کے بیچ میں رہا تو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن جب تو نے مجھے موت دے دی، جب تو نے مجھے، یہاں پر باقاعدہ توفیتنی وفات کے معنی میں آیا عربی متن میں، تو جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، موت دے دی، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا عقیدہ گھڑا، تو چاہے ان کو معاف کر دے چاہے ان کی پکڑ کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، غور کیجیے آپ کہ اگر وہ دوبارہ دنیا میں آتے عیسیٰ السلام، تو پھر یہ مکالمہ کیسا کہیں گے؟ وہ یہ اللہ کے سوال کا ایسا جواب کیسا دیں گے؟ وہ تو اس طرح سے جواب دیں گے نا کہ دنیا میں دوبارہ آئے تو جب آئیں گے تو آج ہم کو معلوم ہے نا عقیدہ بگڑ چکا ان کا، بنی اسرائیل کا، خاص طور پہ عیسائیوں کا۔ ارے یہ نا، وہ تو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ السلام کو ایسا عقیدہ بگڑ گیا نا۔ بیٹے کے معنی تو میں نے پہلے درس میں بتایا، بیٹے کے معنی چہیتا ہوتا، تو وہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو بیٹا یعنی چہیتا، وہ ایک الگ بات ہے چہیتا، لیکن وہ تو اولاد سمجھتے نا اللہ کی۔ یہ اس طرح سے عقیدہ بگاڑا گیا نا، تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ جو عقیدہ بگاڑا گیا، تو وہ جب ڈبل آئیں گے دوبارہ دنیا میں تو اس عقیدے کی سدھارنا کریں گے نا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو جواب یہ کیسے جواب دے سکتے مجھے نہیں معلوم، وہ تو کہیں گے ہاں، میں جب دنیا میں دوبارہ تشریف لایا تو میں نے دیکھا انہوں نے مجھے اللہ بنا لیا تھا اللہ، تو میں نے بات پیش کی ان تک کے بگڑے عقیدے کو درست کیا یا درست کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا اور قیامت آ گئی، لیکن میں نے بات پیش کری تھی، اس طرح سے کہیں گے نا۔ تو یہ مکالمہ تو کہہ نہیں سکتے۔ تو جب میں نے یہ کچھ قلیل تعداد اس طرح سے بتاتی، یہ کلیئر پوزیشن، کہ یہاں تو پوری کڑی کھل کے رہ جاتی نا کہ ان کی موت ہو گئی، ورنہ یہ مکالمہ تو بول ہی نہیں سکتے نا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو انجینئر علی مرزا صاحب نے اس کی کاٹ کی، اس بات کی، ان کے بیان میں یہ کہا کہ نہیں، وہ اس وقت میں جو یہ جو مکالمہ ہے، یہ جو جواب دیں گے وہ، تو اس وقت کے جو موجودہ لوگ تھے ان کے وقت میں، عیسیٰ السلام کے، جب دنیا سے ان کو اٹھا لیا گیا تھا، تو ان کے لیے بولا گیا، وہ موجودہ لوگوں کے لیے، کہ جب تک کہ میں ان کے بیچ میں رہا تو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پرٹیکولر اس وقت کے لیے یہ آیت اس وقت کی نشاندہی کرتی۔ میرے بھائی، سوچنے کا مقام ہے، اس وقت کی نشاندہی کیسی کریں گے؟ ارے جب وہ پریزنٹ تھے اس وقت میں، دو چیزیں ہیں کہ جب وہ پریزنٹ تھے اس وقت میں، یا جب جیسے انہوں نے غلط عقیدہ بنایا دوبارہ آئیں گے۔ تو جب وہ اس دنیا میں جب پریزنٹ تھے، حاضر تھے،
تو اس وقت میں ان کی حاضری میں کیا ان کے ماننے والوں نے اس طرح کا عقیدہ بنا لیا تھا، اس طرح کے غلو کی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ السلام کو اللہ کی اولاد سمجھا تھا کہ انہوں نے؟ بالکل نہیں، کیونکہ آیت میں باقاعدہ کہ جب تک میں ان کے بیچ میں رہا تو میرے کو ان کا حال معلوم ہے۔ اگر وہ سمجھتے تھے تو وہ تو بولتے تھے ارے کیا سمجھ رہے میرے کو؟ ہاں اللہ انہوں نے سمجھا تھا لیکن میں نے درست کیا تھا ان کا عقیدہ، ان کو بتایا تھا۔ تو وہ تو نہیں کہ جب تک کہ میں ان کے بیچ میں رہا تو سارا معاملہ درست تھا۔ وہ آیت اس طرح سے نوٹیفائڈ کرتی، اس طرح سے وہ آیت کا باقاعدہ میننگ یہ نکلتے، صاف انداز میں اس طرح سے نوٹیفائڈ کرتی ہو کہ جب اس دنیا میں تھے تو عقیدہ تھوڑی بگڑا ہوا تھا ان کا، جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد میں ان کے عقائد بگڑے جو عیسیٰ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا۔ لیکن جب دوبارہ اگر دنیا میں آ گئے تو پھر تو وہ بگڑا ہوا عقیدہ ان کو پتہ چل جائے گا قیامت کے پہلے، تو وہ یہ تھوڑی بول سکتے کہ مجھے نہیں معلوم، تو بولے کہ ہاں ان کا عقیدہ بگڑا تھا اور میں نے درست کیا، پھر بھی انہوں نے مانے نہیں۔ اس وقت میں جب پہلے وقت میں زندہ تھے، حیات تھے، اس وقت بھی عقیدہ نہیں بگڑا تھا۔ آج جب دوبارہ اگر آئیں گے تو بھی عقیدہ بگڑا ہوا رہے گا تو وہ بگڑے عقیدے کو درست کریں گے، تو وہ بتائیں گے نا میں نے بگڑے عقیدے کو درست کیا۔ تو ان کے سمجھانے کا یہ گول مال طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ انجینئر صاحب کی میں بہت عزت کرتا، ان کے باقاعدہ درس قرآن سنتا، بہت پیاری پیاری باتیں پیش کرتے، کئی چیزیں بلکہ زیادہ تر 90-95% میں ان کے سارے معاملات میں تقریباً متفق ہوں، لیکن اس بات کے لیے میں متفق نہیں ہوں۔ اس معاملے میں جاوید غامدی صاحب کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے اور دوسرے علماء بھی ہے کہ عیسیٰ السلام کی موت ہو چکی ہے، تو کلیئر بات ہے۔ آپ بھی سوچئے کہ جب دنیا میں تھے تو اس وقت میں عیسیٰ السلام، تو اس وقت میں وہ عقیدہ بگڑا نہیں، بول ہی نہیں سکتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ جب چلے گئے تو ان کے بعد میں عقیدہ بگڑا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دنیا سے میں چلے گیا تو بعد میں بگڑا نا عقیدہ۔ تو یہ آیت وہ جو بتاتے انجینئر علی مرزا صاحب کہ جب تک کہ میں یہ آیت پرٹیکولر اس وقت کے لیے کہ وہ جب وہ لوگ موجود تھے ان کے لیے ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی آیت جو ہوتی ہے نا ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہی کی زمانہ ہے۔ ایک آیت ہے جو اللہ نے پیش کر دیا وہ ہر زمانے کے لیے رہیں گی۔ اس وقت میں جو تھے لوگ عیسیٰ السلام کی حاضری میں قرآن گواہ ہے عقیدہ نہیں بگڑا، ان کے جانے کے بعد میں عقیدہ بگڑا، اسی لیے آیت آئی یہاں پر آپ وسلم کے لیے۔ یہ آیت ہے نا سورہ المائدہ آیت نمبر 116 کی، کیونکہ عقیدہ بگڑ چکا تھا نا ان کا۔ عیسیٰ السلام سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ السلام جواب دیں گے کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اور آپ وسلم کا قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی۔ آپ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، لیکن ایک ججمنٹ رہتا تھا آپ وسلم کا، حالت کو دیکھ کے ایک ججمنٹ لیتے تھے آپ وسلم، ایک اندیشہ کہ میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی۔ اور وہی ہو رہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہود و نصارہ کا، خاص طور پہ عیسائیوں کا جیسے کم سن، ہم نے بھی ہمارا عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ السلام آئیں گے اس دنیا میں، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو قیامت اچانک آنے والی ہے اس کو جوڑ دیا عیسیٰ السلام کے آنے سے، تو اس میں تو پھر ہو گیا نا، شیطان نے بہکا دیا نا، شیطان نے تو بالکل مکان میں بازی کی اللہ سے کہ اللہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا میں۔ تو قرآن کی آیتوں کی تحریف کر کر کے شیطان بہکاتا۔ اور جن کو ہم سمجھتے معتبر شخصیت علماء حضرات، اکثریت اس کے جھانسے میں آ جاتی، لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ بات کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے اور پڑھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے۔ قرآن پڑھنا الگ ہے لیکن آیتوں پر غور و تدبر کرنا وہ ایک خاص بات ہے، اور اللہ غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے اور عمل
کے بعد میں موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ ہم سب کو آخری دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔